नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के दौरान इद्दत निकाह केस में सज़ाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत हुई। इमरान खान और बुशरा बीबी के दौरान इद्दत निकाह केस में सज़ा के खिलाफ अपीलों की समाअत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जमंद ने की। सीनियर काउंसलर्स के मुआविनीन अदालत में पेश हुए। शिकायत कुंदा के वकील राजा रिजवान अब्बासी पेश न हुए। मुआवन रिजवान अब्बासी एडवोकेट ने अदालत को बताया कि सीनियर काउंसिल की तबीयत ख़राब है, आज पेश नहीं हो सकते। सीनियर काउंसिल की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत मुलतवी की जाए। मुआवन वकील अपील कुंदा ने अदालत को बताया कि सीनियर काउंसिल सलमान अकरम राजा और उस्मान गुल रस्ते में हैं, पहुंच जाएंगे और दलाइल देंगे। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकाला की आमद तक समाअत में वक्फा कर दिया। वक्फे के बाद समाअत दोबारा शुरू हुई तो उस्मान रियाज गुल एडवोकेट अदालत में पेश हो गए। उस्मान गुल ने दलाइल देते हुए कहा कि अगर प्रोसिक्यूशन आ जाए और बहस करे तो मैं भी बहस करूंगा और सजा मुअत्तली के इस्तदा करूंगा। इन्होंने बताया कि साइफर केस में एक रोज वकील देर से पहुंचे तो सरकारी प्रोसिक्यूटर तैनात करके सजा सुना दी गई। वकील उस्मान गुल ने अदालत को बताया कि राजा रिजवान अब्बासी आज नहीं आए और आइंदा एक हफ्ते तक नहीं आएंगे, जिस पर जज शाहरुख अर्जमंद ने कहा कि आप अपने दलाइल शुरू करें, कुछ तो कार्रवाई हो। आपने गुज़िश्ता समाअत पर कुछ मुआवनत का कहा था। अपील कुंदा वकील उस्मान गुल ने दलाइल शुरू करते हुए कहा कि उस्मान गुल एडवोकेट्स ने मुख्तलिफ अदालती फैसलों के हवाले बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा भी कमरे अदालत में पहुंच गए। बुशरा बीबी के वकील उस्मान रियाज गुल ने दलाइल जारी रखते हुए बताया कि जुडिशियल रिकॉर्ड पर देखें, अदालत ने कहा कि मुलजिम ने चार्जशीट पर दस्तखत नहीं किए जबकि दस्तखत हुए। वकील उस्मान गुल का कहना था कि जुडिशियल ऑर्डर भी मुनासिब नहीं। बुशरा बीबी को कहा गया कि अदालत को इत्तला किए बगैर वापस चली गई। बुशरा बीबी के इस इस्तिस्ना की दरख्वास्त और शौकत खानम का मेडिकल भी साथ लगाया। वकील उस्मान गुल ने मौक़िफ़ अपनाया कि ट्रायल में कानूनी तकाजे पूरे न हुए और मुलजिमान को शफाफ ट्रायल का हक भी नहीं दिया गया। सुबह 10 बजे समाअत शुरू हुई। रात 11:30 बजे अदालत ने हतमी दलाइल का कह दिया। वकील उस्मान गुल का कहना था कि वकला जेल में बगैर खाए पिए लगे रहे, उसका क्या हाल हुआ होगा। इस दौरान उस्मान रियाज गुल ने ट्रायल कोर्ट समाअतों की अदालती अहकामात पढ़कर भी सुनाए। वकील उस्मान गुल ने कहा कि इन केसेस में समाअत रात देर तक होती है। ट्रायल कोर्ट ने इमरजेंसी में समाअत की, बयानात भी मुकम्मल न थे। वकील उस्मान गुल ने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि मुलजमान के बयानात का प्रोसेस अभी मुकम्मल नहीं किया गया। आला अदालतों ने अदालती औकात कार के दौरान समाअतों से मुतालिक फैसले दिए। जज शाहरुख अर्जमंद ने इस्तफसार किया कि देर गए समाअतों से मुतालिक भी कोई फैसला मौजूद है क्या, जिस पर वकील उस्मान गुल ने अदालत में बताया कि नहीं, ऐसा किसी अदालत में कोई फैसला मौजूद नहीं। वकील उस्मान गुल ने अदालत को बताया कि ट्रायल कोर्ट ने सुबह, शाम और रात गए तक समाअतें की। मुलजिम की अदम मौजूदगी में फर्द जुर्म आयद कर दी जाती है। अदालती औकात कार के बाद भी ट्रायल किया गया। वकील सलमान अकरम राजा ने दलाल दिए कि अदालत से कहते रहे कि तैयारी करने दें, लेकिन मौका न दिया गया। ट्रायल कोर्ट ने हमें शवाहिद का भी कोई मौका नहीं दिया। वकील सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ अपनाया कि यूएसबी दी, वो भी ना मानी गई। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि 10 मिनट हैं, तैयारी कर लें, मुझे ऑर्डर है, केस ख़त्म करना है। वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि निकाह लाहौर हुआ, केस यहाँ कर दिया गया। वकील उस्मान गुल ने अदालत को बताया कि हमने बरीयत दरख्वास्त दायर की, वो भी इसी वक्त मुस्तरद कर दी गई। फैसले में कहा गया कि निकाह दुरुस्त ना था। वकील उस्मान गुल ने अदालती दायरा इख्तियार से मुतालिक आला अदलिया के फैसले पढ़े और उनकी नकूल अदालत में पेश कर दी। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि यूएसबी मिल गई है, इस्तदा है, अदालत उसे देख ले। अदालत ने अमले को दौरान ट्रायल अदालत में जमा करवाई गई यूएसबी चलाने के लिए इक़दामात की हिदायत की। वकील उस्मान गुल ने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट ने कहा कि बुशरा बीबी ने खबर मानिका का रुजू का हक खत्म किया। खबर मानिका ने 3 बार बुशरा बीबी को तलाक दी, पीछे क्या रह जाता है फिर। उस्मान गुल ने सेशन अदालत में मुख्तलिफ तलाकों के हवाले देते हुए कहा कि अगर खबर मानिका ने तलाक दे दी तो फिर रुजू का हक खत्म हो गया। माज़ी में खबर मानिका की जानिब से टेलीविजन पर बुशरा बीबी के हवाले से दिया गया बयान अदालत में चलाया गया। उस्मान गिल ने मौक़िफ़ अपनाया कि शो के दिए गए बयान में साबिक शोहर बोला गया। उस्मान गिल ने दलाइल के खबर मानिका ने बयान में कहा कि मेरी साबिका अहलियत दुनिया की पाक खातून थी। दौरान ट्रायल वकला सहाफ़ी की जानिब से अदालत में जमा कराई गई यूएसबी चलाई गई। यूएसबी में खबर मानिका का बयान और बुशरा बीबी से मुतालिक राय शामिल है। खबर मानिका ने वीडियो बयान में कहा कि मेरी साबिका अहलिया बुशरा बीबी पाकबाज और इंतहाई शरीफ है। बानी पीछे की वजह से घर में इख्तलाफात नहीं हुए। दौरान समाअत निकाह
خواہ مفتی سعید کے سینئر صحافی کو دیے گئے بیان کی ویڈیو بھی چلائی گئی۔ ویڈیو میں مفتی سعید کا نکاح اور عدت سے متعلق بیان بھی شامل ہے۔ عدالت میں کیس کے گواہ مفتی سعید کا عدت کے حوالے سے بیان چلایا گیا۔ وکیل سلیمان اکرم راجہ کی جانب سے ٹرائل کورٹ میں مفتی سعید پر کی گئی جرح عدالت میں پڑھی گئی۔ سلیمان اکرم راجہ نے دلائل دیے کہ ہمارے خلاف ٹرائل میں ہر کام جمعے کو شروع ہوتا تھا اور ہفتے کو فیصلہ آ جاتا تھا۔ مفتی سعید نے کہا کہ مجھ سے اون چودھری نے رابطہ کیا۔ سلیمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ مفتی سعید نے کہا کہ پچھلے اور نئے کیسز میں بھی اون چودھری نے مجھ سے رابطہ کیا۔ مفتی سعید نے کہا کہ میرا نکاح اور عدت کے حوالے سے بیان وہی ہے جو دیا۔ سلیمان اکرم راجہ نے دلائل دیے کہ طلاق کا طریقہ کار ہوتا ہے جس میں یونین کونسل سرٹیفکیٹ جاری کرتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں طلاق کے سرٹیفکیٹ کی وصولی والا طریقہ کار بیشتر مرتبہ نہیں اپنایا جاتا۔ سلیمان اکرم راجہ نے عدالت کو بتایا کہ 14 نومبر 2017 کو دی گئی طلاق کا یونین کونسل کو آگاہ کرنا غیر ضروری ہے۔ بشرا بی بی نے کہا کہ اپنے نکاح سے مکمل مطمئن ہوں، فراڈ کی کوئی عناصر موجود نہیں ہے۔ سلیمان اکرم راجہ نے موقف اپنایا کہ ٹرائل کورٹ کے سامنے دائرہ اختیار کے حوالے سے بار بار آواز اٹھاتی بشرا بی بی کا بیان حلفی بھی عدالت میں جمع کروایا گیا۔ سلیمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ ٹرائل کورٹ نے کیس کے دائرہ اختیار پر کچھ وضاحت نہیں کی۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ سیاسی انتقام لینے کے لیے ایسے کیسز بنائے گئے۔ سلیمان اکرم راجہ نے دلائل جاری رکھتے ہوئے کہا کہ سمجھتے ہیں کہ ایسے کیسز سے پی ٹی آئی کو فرق پڑے گا، لیکن عوام نے انتخابات میں اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ پروسیکیوٹر رانا حسن عباس عدالت میں پیش ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے 3 سے 4 پوائنٹس پر دلائل دینے۔ وکیل عثمان نے عدالت کو بتایا کہ ٹرائل کورٹ میں اصل دستاویزات کی بجائے فوٹو کاپیوں پر سماعتیں کی گئی۔ فوٹو کاپیوں کی بنیاد پر کیے گئے ٹرائل کا متعدد بار سپریم کورٹ نے ختم کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اون چودھری سیاسی حریف ہے جس نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف کیس کو مینیج کیا۔ ریکارڈ پر موجود ہے کہ خاور مانیکا سے قبل ایک نامعلوم شہری محمد حنیف نے شکایت دائر کی۔ وکیل عثمان نے دلائل دیے کہ عجیب بات ہے، دونوں محمد حنیف اور خاور مانیکا کے وکیل رضوان عباسی تھے۔ سیشن جج شاہ رخ ارجمن نے استفسار کیا کہ کیا بشرا بی بی نے اپنے بچوں کو بطور گواہ پیش کرنے کے حوالے سے بیان دیا۔ میں نے ٹرائل کورٹ میں بتایا کہ اہل خانہ کو بطور گواہان عدالت بلانا ہے۔ ٹرائل کورٹ کو نام نہیں بتائے ورنہ رات کو گواہان کو غائب کر دیا جاتا ہے۔ وکیل عثمان نے کہا کہ اگر آج اپیل پر دلائل پورے نہیں ہوتے تو سزا معطلی پر دلائل دیں گے۔ پروسیکیوٹر رانا حسن عباسی نے دلائل کا آغاز کر دیا۔ آپ کو مزید بتاتے چلیں، پروسیکیوٹر رانا حسن عباس نے موقف اپنایا کہ اپیل میں سرکار کو فریق بنایا گیا۔ مجھے اعتراض ہے، جس پر سلیمان اکرم راجہ نے کہا کہ اگر فرد جرم عائد کر دی تو سرکار کو ہی فریق بنایا جائے گا۔ پروسیکیوٹر رانا حسن عباس نے دلائل دیے کہ جن کیسز کا حوالہ بیان ہے ان میں سرکار پہلے سے فریق ہوتی ہے۔ کیس میں کبھی کبھی پروسیکیوشن تفتیش ٹھیک نہیں کرتی تو فریق بنایا جاتا ہے۔ رانا حسن عباس نے عدالت کو بتایا کہ مجسٹریٹ کی اجازت کے بغیر تفتیش کی جاتی ہے، اگر ثبوت نہیں تو کیس سے ملزمان کو ڈسچارج کر دیا جاتا ہے۔ پروسیکیوٹر رانا حسن عباس کا کہنا تھا کہ سرکار کو تفتیش کرنے کے حوالے سے کوئی درخواست نہیں دی گئی۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان بشرا بی بی کے خلاف شکایات پرائیویٹ ہیں۔ پروسیکیوٹر رانا حسن عباس نے عدالت کو بتایا کہ دفعہ 496 اور 496 بی کے تحت شکایت دائر کی۔ دفعہ 496 بی بعد میں حذف کر دی گئی۔ شکایت کا علاقائی دائرہ اختیار کا بھی تعین کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پروسیکیوٹر رانا حسن عباس کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کی شادی لاہور میں ہوئی، اسلام آباد میں نہیں۔ فرد جرم دفعہ 496 پر لگائی گئی، دائرہ اختیار کا تعین نہیں کیا گیا، شادی لاہور میں ہوتی ہے۔ سلیمان اکرم راجہ نے موقف اپنایا کہ میں پروسیکیوٹر رانا حسن عباس کے دلائل کی تائید کرتا ہوں، جس پر سیشن جج شاہ رخ ارجمن نے ریمارکس دیے کہ پھر تو آپ کہیں کہ ریاست آپ کو سپورٹ کر رہی ہے۔ سلیمان اکرم راجہ نے کہا کہ ریاست کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ میں پروسیکیوٹر رانا حسن عباس کی تعریف کرتا ہوں۔ پروسیکیوٹر رانا حسن عباس نے عدالت کو بتایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بشرا بی بی نے کوئی بیان دیا اور بیان کو نظر انداز کیا جائے۔ پروسیکیوٹر رانا حسن عباس کا مزید کہنا تھا کہ اپریل 2023 میں محمد حنیف نے ایس بی شکایت دائر کی تھی، میں بطور پروسیکیوٹر پیش ہوا تھا۔ جیسے الزامات خاور مانیکا نے لگائے ویسے ہی محمد حنیف نے بھی لگائے تھے۔ پروسیکیوٹر رانا حسن عباس نے محمد حنیف کی جانب سے دائر شکایات عدالت میں پڑھی اور موقف اپنایا کہ گواہ مفتی سعید کا ذکر محمد حنیف کی شکایت میں بھی ہے۔ عدالت نے علاقائی دائرہ اختیار پر شکایت خارج کر دی، جس میں عدالت میں موجود پروسیکیوٹر رانا حسن عباس کا کہنا تھا کہ محمد حنیف کی شکایت قابل سماعت قرار نہیں دی گئی تھی۔ علاقائی دائرہ اختیار کا تعین کیے بغیر عدت نکاح کیس کا ٹرائل کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی پروسیکیوٹر رانا حسن عباس کے دلائل مکمل ہو گئے۔ خاور مانیکا کے وکیل رضوان عباسی عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ معاون وکیل نے عدالت سے درخواست کی کہ رضوان عباسی دلائل دیں گے، انہیں سنا جائے۔ سلیمان اکرم راجہ نے موقف اپنایا کہ گزشتہ سماعت پر بیٹھے رہے، دلائل
نہیں دیے رضوان عباسی آج بھی نہیں آئے۔ اگر گزشتہ سماعت پر سختی کی جاتی تو رضوان عباسی آج ایسا نہ کرتے۔ واضح رہے کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے دوران عدت نکاح کیس میں سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر سماعت 9 اپریل آج تک ملتوی کر دی تھی۔ یاد رہے کہ 29 فروری کو اسلام آباد کی سیشن ڈسٹرکٹ عدالت نے دوران عدت نکاح کیس میں سزا کے خلاف بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی جانب سے دائر اپیلیں قابل سماعت قرار دے دی تھی۔ 11 مارچ کو اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ کے دوران عدت نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیل پر آئندہ سماعت میں فریقین سے 20 مارچ کو دلائل طلب کر لیے تھے۔ 20 مارچ کو سماعت 27 مارچ تک، اس کے بعد بغیر کارروائی عدت نکاح کیس کی سماعت 6 اپریل تک یعنی آج تک ملتوی کر دی گئی۔ یاد رہے کہ 3 فروری کو سابق وزیر اعظم اور بانی پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو غیر شرعی نکاح کیس میں 7 سال قید کی سزا سنا دی گئی تھی۔ سینئر سول جج قدرت اللہ نے بشریٰ بی بی کے سابق شوہر خاور مانیکا کی درخواست پر اڈیالہ جیل میں سماعت کے بعد فیصلہ سنا دیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کو 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ 25 نومبر 2023 کو بشریٰ بی بی کے سابق شوہر خاور مانیکا نے اسلام آباد کے سول جج قدرت اللہ کی عدالت سے رجوع کیا اور عدالت نے عمران خان اور بشریٰ بی بی کے خلاف دوران عدت نکاح کیس دائر کیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ دوران عدت نکاح کا معاملہ منظر عام پر آنے کے بعد دونوں نے مفتی سعید کے ذریعے فروری 2018 میں دوبارہ نکاح کیا۔ خاور مانیکا نے درخواست میں استدعا کی تھی کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کو طلب کیا جائے اور انہیں آئین اور قانون کے تحت سخت سزا سنا دی جائے۔ 28 نومبر کو ہونے والی سماعت میں نکاح خوان مفتی سعید اور اون چودھری نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا اور 5 دسمبر کو ہونے والی سماعت پر خاور مانیکا کے گھریلو ملازم اور کیس کے گواہ محمد لطیف نے بیان قلم بند کرایا تھا۔ 11 دسمبر کو عدالت نے غیر شرعی نکاح کیس کو قابل سماعت قرار دے دیا تھا۔